انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں انرجی کا پورٹ فولیو لوں. میں نے ان کو کنونس کر دیا ہے کہ مجھے اجازت دیں کہ میں کیبنٹ سے اسٹیپ ڈاؤن کر دوں. یہ نہیں ہے کہ اس وقت معیشت کے بڑے اچھے حالات ہو گئے تو جو نیا وزیر خزانہ آئے گا وہ بھی ایک مشکل معیشت کو سنبھالے گا. بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں, صرف تھوڑے مشکل فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. میں آج بھی یقین رکھتا ہوں نیا پاکستان بنے گا. میری وزیر اعظم سے بات ہوئی ہے, یا آج رات کو یا کل صبح جو باقی وہ تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں ان کی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی. ناظرین ویلکم ٹو دی شو لائیو ود نادیہ مرزا. ناظرین بات تو آج کرنی تھی جو صوبہ بلوچستان میں کل واقعہ ہوا ہے مکران کوسٹل ہائی وے پر جہاں پر ایک کوسٹر کو روکا گیا اور اس میں سے کل 16 میں سے 14 افراد کو اتار کے ان کے باقاعدہ طور پہ آئی ڈی کارڈ دیکھ کر ان کو گولیوں سے بھون دیا گیا. بات کرنی تھی موسمی حالات کی وجہ سے ہونے والی ان تباہیوں کی بھی جو کسانوں کی کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں اور اب وہ امید کی نظر لگائے بیٹھے ہیں وزیر اعظم سے کہ ان کو کمپنسیٹ کیا جائے گا. لیکن آل آف اے سڈن ایک ایسی خبر ہمارے سامنے آتی ہے جو تمام کے تمام ان خبروں کو سپرسیڈ شاید ایک طرح سے کر دیتی ہے. جب ہمیں پتہ یہ چلتا ہے اور وہ بھی پتہ چلتا ہے ایک ٹویٹ کے ذریعے کہ وزیر خزانہ, اگر میں ان کو سابق وزیر خزانہ اسد عمر صاحب کہوں تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا, وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیتے ہیں اور استعفیٰ بیسیکلی اب لیا جاتا ہے یا دیا جاتا ہے یہ ایک علیحدہ بحث ہے. مگر سوال جو اطلاعات آئیں جو انہوں نے خود بھی بیان کی کہ عمران خان صاحب ان کا پورٹ فولیو چینج کرنا چاہتے تھے, ان کو توانائی کا عہدہ دینا چاہتے تھے پورٹ فولیو, لیکن انہوں نے اس سے لینے سے منع کیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے اب اس کیبنٹ میں نہیں رہنا. اور اس کے بعد یہ خبریں آنے لگ گئیں کہ جی مزید تبدیلیاں بھی ہونی ہیں جس میں شاید انفارمیشن منسٹری بھی ہو, جس میں شاید کشمیر افیئرز کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں, پیٹرولیم کی بھی آ رہی ہیں جو کہ غلام سرور صاحب کی, عامر کیانی جو ہیلتھ کو سنبھالا کرتے تھے, طارق بشیر چیمہ ہاؤسنگ کی, مونے سلائی کو بھی ایڈجسٹ کرنا ہے. اسی طرح سے جو انٹیریئر منسٹری کے حوالے سے آ رہی ہیں بریگیڈیئر اعجاز شاہ کی آ رہی ہیں جو انہوں نے حال ہی میں وزارت کا حلف بھی اٹھایا. فائنانس منسٹر یعنی ریپلیس کون کرے گا اسد عمر صاحب کو, اس حوالے سے ڈاکٹر حفیظ شیخ کا نام آ رہا ہے بہت جو اس وقت موسٹ فیوریٹ آپ کہے جا سکتے ہیں. علی محمد خان صاحب کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں. سوال یہ نہیں ہے کہ ٹیم چینج کیوں ہو رہی ہے, سوال یہ نہیں ہے کہ آپ نے فائنانس منسٹر کو چینج کیوں کیا ہے, سوال جو اصل میں آ رہا ہے کہ مے بھی ان کی جو کارکردگی تھی وہ اپ ٹو دی اسٹینڈرڈ نہ ہو, لیکن سوال ٹائمنگز کا ہے جو کہ بڑا اہم ہے. اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے. جو ہمارے پینلسٹ سینئر وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے تعارف کرا دیتی ہوں. رانا محمد افضل خان صاحب فارمر منسٹر فار اسٹیٹ فائنانس PMLN. السلام علیکم رانا صاحب, بہت شکریہ جی آپ کے ٹائم کا. ڈاکٹر رمیش کمار ہمارے ساتھ ہوں گے MNA PTI کے, کچھ ہی دموں میں وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. سینئر پولیٹیکل اینالسٹ طارق پیرزادہ صاحب اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم طارق پیرزادہ صاحب. السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بھی. اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر رمیش کمار کو بھی یہاں پر لوں, وہ ہمیں کچھ ہی دیر میں جوائن کر لیں گے. رانا محمد افضل صاحب, کتنا آپ متفق ہیں یہ تمام ان ڈیسیژنز سے, اور کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں جو آج لیے گئے کابینہ میں رد و بدل کے حوالے سے, اور خاص طور پہ اسد عمر صاحب؟ نازیہ صاحبہ, میں بھی پہلے بات یہیں سے شروع کروں گا. یہ جو وہاں پہ ہمارے بلوچستان کے اندر کوسٹل ہائی وے پہ لوگوں کو شہید کیا گیا, بہت ہی قابل مذمت اور بہت ہی خوفناک ہے, اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو بہتر کارکردگی دکھانی چاہیے. دوسرا جو فصلوں کی تباہی ہوئی ہے اس پہ بھی بڑا دکھ ہے کہ عام غریب کاشتکار کا بہت نقصان ہو گیا, اور پاکستانی قوم کا ان دونوں حادثات کے اندر بہت بڑا نقصان ہوا ہے. تیسری بات جو آپ نے آج پروگرام جس پہ آپ کر رہی ہیں, اسد عمر صاحب کا جو ریزگنیشن ہے, یہ بھی اس کے ٹائمنگز کے حوالے سے بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بجٹ سے 1 مہینہ پہلے اور IMF کی نیگوشیشنز کے آخری مرحلے کے اندر جب آپ چینج کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بہت شدید پریشر ہے آپ کے اوپر کہ آپ چینج کرنا ہے, ورنہ اور وہ شدید اتنا پریشر ہے کہ آپ 1-1.5 مہینہ بھی بجٹ تک انتظار نہیں کر سکتے, اور جو IMF کا جو ہے ایگریمنٹ اس بھی آپ انتظار نہیں کر سکتے. تو یہاں یہ بہت بڑے سوال اٹھتے ہیں. رانا صاحب ایک سیکنڈ, رانا صاحب معذرت میں آپ کو انٹرفین کر رہی ہوں, مگر یہ جو شدید پہ آپ زور دے رہے ہیں, شدید پریشر, یہ شدید پریشر عوام کا ہی ہوتا ہے؟ نہیں, یہ شدید پریشر عمران خان کے اوپر ہے, ان کا اپنا ہے, یا ان کے اوپر کسی
اور فورس کا ہے اور مطلب یہ کس کا ہے اور اس کا ایک دم یہ جو ٹائمنگ ہے. سر کسی اور فورس سے کیا مراد ہے؟ عمران خان چیف ایگزیکٹو ہوتے ہیں, وزیر اعظم کوئی اور فورس ان کو کیسے امپاور کر سکتی ہے؟ ہمارے ملک میں بہت ساری فورسز ہیں. پبلک پریشر ہے, پارٹی کا انسائڈ پریشر ہے, خلائی مخلوق ہے جس کو ہم نہیں جانتے ہوئے بھی نہیں جانتے. سر جانتے تو ہے, نام نہیں لیتے. چلیں یوں کہہ لیں آپ, پاکستان کے اندر بہت کچھ ہو جاتا ہے. اچھا میں سر لیٹ می کٹ دا اسٹوری شارٹ. آپ یہ کہہ رہے ہیں, معذرت, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خلائی مخلوق کا پریشر ہو سکتا ہے اسد عمر صاحب کی تبدیلی, اور اس وقت تبدیلی کیونکہ ایمرجنسی میں ہوئی ہے نا جی, ایسے وقت پہ ہوئی ہے جس کا انتظار نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے سر, اسی بات کو آپ کے آگے لے کے چلوں گی اور واپس آؤں گی. 18 تاریخ کی رات کو جی 18 تاریخ کی رات اس کی مقرر تھی, اس ڈیڈ لائن سے آگے آپ جا نہیں سکتے تھے. حالانکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اسد عمر صاحب نے, میرا تو ان کے ساتھ بہت واسطہ رہا. آپ جانتی ہیں کہ 5 سال بطور منسٹر آف اسٹیٹ فار فائنانس کی جو پارلیمنٹ کے فلور کی ذمہ داریاں تھیں وہ بیشتر میرے پاس تھیں, اور دوسری طرف اسد عمر ہوتے تھے. تو یہ کہہ دینا کہ وہ کام نہیں کر سکتے تھے یا کیا, ان کو کام کرنے نہیں دیا گیا. آپ بتائیں کہ ان کی سب سے بڑی مجبوری تو یہ تھی کہ جب وہ نئے وزیر خارجہ بنے تو ان کے وزیر اعظم کا جو ایک اعلان تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا, میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا, تو وہ بیچارہ نیا فائنانس منسٹر کیسے اپنے پرائم منسٹر کے پاس جاتا, اسے کہتا یار خودکشی کر لو یا چلو خودکشی میں مہلت لے آؤ, مجھے IMF کے پاس جانے دو. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ کا انالیسس یہ ہے کہ اسد عمر واز کمپیٹنٹ لیکن ان کو کام کرنے نہیں دیا گیا. ان کو وہ کانفیڈنس اپنی ٹیم کا, اپنے پرائم منسٹر کا نہیں تھا, اور وہ مداخلت ہوتی رہی اور بے شمار مداخلت ہوئی. وہ مفت کا چندہ لینا چاہ رہے تھے, ان کو پتہ نہیں تھا کہ مفت کا چندہ نہیں ملتا, اس کے اوپر بھی سود ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور ان کو ٹھیک ہے سر, میں واپس آتی ہوں آپ کی طرح. ڈاکٹر رمیش کمار صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ ہلو جی ڈاکٹر رمیش کمار صاحب, آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے, مجھے تھوڑا سا بڑھا دیں آواز کو. بڑھا دیں جی. ڈاکٹر رمیش کمار صاحب اب ذرا مجھے سمجھا دیجئے گا کہ ایسے وقت میں آپ کو لگا, اچانک آپ کو لگا کہ اسد عمر صاحب کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے, اور ایسے وقت میں جب جس طرح سے رانا افضل صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ 1 ماہ بعد بجٹ آنا ہے, اور اس کے سب سے امپورٹنٹ یہ فیٹف سے آپ کو اپنا پاکستان کا نام وائٹ کروانا ہے, وائٹ لسٹ میں ڈلوانا ہے, گرے لسٹ سے نام نکلوانا ہے, اور IMF سے آپ کے مذاکرات آخری مراحل میں ہیں. IMF کی ٹیم یہاں پر آئے گی, جس منسٹر سے اس نے امریکہ میں مذاکرات کیے تھے اب وہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھے ہوئے ہوں گے. کیا میسج دے رہے ہیں, کس کو میسج دے رہے ہیں؟ دیکھیں رانا صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ ایک امپورٹنٹ چیزیں ہیں, FATF ہے, IMF کا وقت بھی آ رہا ہے, بجٹ بھی ہے, مگر پرائم منسٹر کا ثوابدید بھی ہوتا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ آج اس ٹائم کے اوپر فیصلہ جو ہے میں سمجھتا ہوں اسد عمر خود نے کیا, کیونکہ منسٹری اسکیم کے بریفنگ کے دوران جو منسٹر یا ہمارے پارٹی کے جو ورکرز جو ہیں وہ بھی چاہ رہے تھے کہ منسٹری اسکیم نہیں آئے, اور کرٹیسزم جو عوام کے اندر تو تھوڑا بہت مہنگائی کی وجہ سے تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ نہیں تو اس کا ذمہ دار تو آپ لوگ PMLN کو ٹھہراتے تھے, اسد عمر کب سے ذمہ دار ہو گئے؟ کل تک تو آپ ہمیں بتاتے تھے, نہیں سنیں نا ڈاکٹر صاحب, کل تک آپ لوگ ہمیں بتاتے تھے کہ یہ تو سارا کچھ کیا دھرا پیپلز پارٹی اور PMLN کا ہے. آج آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی اسد عمر صاحب کی کارکردگی ناقص تھی پچھلے 8 ماہ. میں نے تو یہ نہیں کہا, آپ جب تک میری بات مکمل نہیں سنیں گی, میں نے یہ نہیں کہا آپ کو کہ یہ, میں تو آج بھی یہ کہتا ہوں کہ اسد عمر جس طریقے سے چلا رہا تھا, رانا افضل صاحب مجھ سے متفق ہوں گے کہ ماضی میں اسحاق ڈار یا جو رانا صاحب کی جو پالیسی ہوتی تھی وہ بھی ایسی ہوتی تھی, مگر پارٹی کے جو MNAs ہوتے تھے, پارٹی کے جو ورکر ہوتے تھے, وہ ان چیزوں کو کرٹیسائز کرتے تھے کہ پاکستان پاپولر فیصلے کیوں, ہم نے آگے قرض اتارنا ہے, پیپلز پارٹی کا قرض ہے, ہمیں کسی طریقے سے عوام کے اندر جانا ہے, عوام کے اندر انفلیشن کی سچویشن ہے, یہ ساری چیزیں ماضی میں بھی ڈسکس ہوتی تھی. نہیں تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, مجھے ایک بار بتا دیں, اسد عمر صاحب کو یہ 15 سالوں کا کام ہے. ڈاکٹر صاحب سن لیجئے, میرا ایک سوال دے دیں, سن لیں, 1 لائن جواب دے دیں. اسد عمر صاحب کی وزارت ان کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے چینج ہوئے یا آپ کو لگتا ہے سیاست چلی ہے؟ دیکھیں ایشوز ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, ہر بندہ ہر بندے سے 100% سیٹسفائی نہیں ہوتا ہے, اور پرائم منسٹر صاحب
کی یا اور ممبران کی جو ہے وہ یہ ضرور جو ہے ممبران کی پرائم منسٹر سے زیادہ ممبران کی یہ ضرور توجہ تھی کہ اکانومی کی وجہ سے ہمیں چیلنجز ہمارے لیے بڑھ رہے ہیں، پبلکلی سوشلی، اس وجہ سے ہمیں ان چیزوں کو غور دینا چاہیے اور اسد کو ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ پریشر سسٹین کرنا چاہیے تھا، مگر اسد عمر کو بھی جو ہے اس طریقے سے جذباتی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اچھا ایک سیکنڈ ڈاکٹر صاحب آپ رک جائے گا، ڈاکٹر صاحب اب آپ رک جائے گا، طارق پیرزادہ صاحب مجھے تو یہ ویسے ڈاکٹر رمیش صاحب کی بات سمجھیے، وہ کہتے ہیں کہ ناقص کارکردگی بھی نہیں تھی، ناقص کارکردگی تو ان کے جو پولیٹیکل رائول ہیں رانا افضل صاحب وہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ہمیں یہ بتایا جاتا رہا یا پھر ان کے ساتھ کوئی سیاست ہو گئی، کوئی چال ہو گئی، یا وہ بلو آئٹ تھے اب نہیں رہے، ہمیں یہ بتایا جاتا رہا تمام پروگرام میں کہ جو پاکستان کی اکانومی کا حال ہے یہ تو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کر کے گئی ہے۔ اب اس میں اسد عمر کو 8 مہینے بعد ہمیں اچانک پتا چل رہا ہے کہ جی اسد عمر صاحب کی کارکردگی اپ ٹو دی مارک نہیں تھی۔ دیکھیں میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، ایک تو بات جو کلیے کی ہے کسی بھی جمہوریت کے لیے کہ کابینہ میں تبدیلیاں جمہوری عمل کا حصہ ہوتی ہیں، اور اگر یہ پوری کی پوری کابینہ تبدیل کر دی جائے، ابھی اردن میں ہوئی، ابھی اور ملکوں میں ہوئی، ہوتی رہیں گی، 70% وائٹ ہاؤس کا سٹاف جو ہے ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سمیت سب لوگ تبدیل ہو چکے ہیں، وزیر دفاع سمیت، تو یہ باتیں جمہوریتوں میں ہوتی ہیں۔ ایک بات، اب اگلے سوال کی طرف میں یہ دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ چاہے وزیر اعظم عمران نے انہیں نکالا ہے یا اسد عمر نے خود استعفیٰ دیا ہے، میں تو اندر کا آدمی نہیں ہوں، دونوں صورتوں میں غلط فیصلہ ہے اسد عمر صاحب کا یا پوری کابینہ کا رد و بدل؟ نہیں، میں اسد عمر صاحب کی صرف بات کر رہا ہوں، غلط فیصلہ ایک بالکل غلط فیصلہ ہے۔ دیکھیں جتنی محنت سے اسد نے شروع دن سے لے کر اب تک کام کیا ہے، اور میرا ان سے کوئی تعارف نہیں ہے نہ کوئی تعلق ہے، میں صرف کارکردگی کی بنیاد پر کہتا ہوں، یہ مذاق کی بات نہیں ہے۔ 30,000 ارب روپے کا قرض، 2,000 ارب کا سود، یہ اتارنے کے لیے پیسے چاہیے $20 بلین۔ انہوں نے ایک کوشن آپ کو پیدا کر کے دیا، میں مشابہت دوں تو غلط نہیں ہوگا۔ جب پاکستان بنا تھا تو یہ لیاقت علی خان تھا اور اس کی ذہانت تھی جس نے 4 سال میں پاکستان کو ایک تھوڑی سی بنیاد فراہم کر دی تھی۔ اسد نے بالکل 8 مہینے میں وہی کیا ہے کہ ایک قرضوں کے پہاڑ کو عبور کرنے کے لیے آپ کو پہیے فراہم کیے۔ کیوں خوش نہیں تھے ان سے؟ اچھا اب میں آتا ہوں اس طرف، دیکھیں میں آ رہا ہوں اس طرف۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ وہ بنیادی طور پر ایک غیر سیاسی آدمی ہیں، غیر سیاسی، سیاستدان نہیں ہیں۔ ان کو دباؤ لینا جو ہے، اب جتنی تنقید ہو رہی تھی پورے ملک میں کس پر ہو رہی تھی؟ اسد عمر پر، وزیر اعظم عمران پہ کم اور اسد عمر پہ، چاچے میڈیا کی، وزراء کی، پارٹی کو افیکٹ کر رہی تھی نا، گورنمنٹ کو افیکٹ کر رہی تھی نا۔ میں آ رہا ہوں، پارٹی کی پاپولیرٹی، گورنمنٹ کی پاپولیرٹی اسٹیٹ پہ لگی۔ میں آ رہا ہوں، دیکھیں ایسا ہوتا ہے جب انتہائی کڑوے فیصلوں کے دور سے آپ گزرتے ہیں تو آپ کو اس تنقید کی بھاری عمل سے کو برداشت کرنا ہوتا ہے۔ یہ بات وہی شخص کر سکتا ہے جو بڑی مضبوط اعصاب کا اور جس نے ایک مضبوط سیاستدان کے طور پر بھی زندگی گزاری ہو۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اسد نے سیاست کو بنیادی طور پر ہمارے ملک کی نہیں سمجھا کہ یہاں پر دباؤ ڈال کر لوگوں کو اپنے عہدوں سے ہٹوایا جاتا ہے، اور اس میں پیپلز پارٹی اور دوسرے لوگوں کے آپ دباؤ اور اخبارات کو دیکھیں، میں نام نہیں لیتا، رانا صاحب کہیں ناراض ہو جائیں گے کیونکہ اس وقت رانا صاحب نے صحیح بات کی ہے لہذا میں ان کے ساتھ ہوں۔ ایک بات اور، چوتھی بات، دیکھیں عمران کو چاہیے کہ جتنی باقی کابینہ تبدیل کی ہے بالکل درست ہے، میں کریڈٹ تو نہیں لینا چاہتا، لیکن جس دن حلف اٹھایا گیا تھا، اس کابینہ نے حلف اٹھایا تھا، تو میں نے 2 وزراء کے متعلق خاص طور پہ کہا تھا، میں نے کہا ایک غلام سرور خان صاحب بہت شاندار انسان ہے لیکن گیس اینڈ آئل سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ منسٹری چلیں مجھے بریک لینے دیں، آخری ایک فکرہ 10 سیکنڈ کا سر واپس آؤں گی تو پھر آپ سے بات کروں گی۔ جو چیزیں ہمارے پاس ابھی تک آئی ہیں، اعظم سواتی صاحب کو بھی منسٹری مل گئی ہے، ہاؤسنگ، پارلیمانی امور کی وزارت سنبھالیں گے اعظم سواتی صاحب، جن کا استعفیٰ جنہوں نے دیا تھا منظور نہیں ہو رہا تھا، بڑی مشکلوں سے وہ منظور ہوا تھا دوبارہ سے۔ جو وزارت خزانہ یعنی مشیر خزانہ ہوں گے وہ حفیظ شیخ صاحب کے نام جو قرآن نکلا ہے، غلام سرور صاحب جن سے پیٹرولیم لے لی گئی ان کو ایویشن کی ذمہ داری سونپی جائے گی، فردوس عاشق اعوان صاحبہ جو کہ اب
फवाद चौधरी को मुमकिन तौर पर रिप्लेस करेंगी, मुशीर होंगी, वो डेफिनेटली इलेक्टेड मेंबर नहीं है तो वो मुशीर वजारत इत्तलात होंगी, मुशीर इत्तलात, प्लस मियां सुमरो साहब होंगे जो कि प्राइवेटाइजेशन के होंगे, एंड फवाद को साइंस एंड टेक्नोलॉजी दी जाएगी, शहरियार आफरीदी के पास सैफरॉन होगी और ब्रिगेडियर एजाज शाह वजीर दाखिला होंगे। मुख्तसर सा ब्रेक, जरा इस पर राना साहब की क्या राय है, PMLN किस तरह से देखती है, वापस आते हैं जानते हैं। जी नज़ीर प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अगर जब मैं डॉक्टर रमेश कुमार से पूछने की कोशिश कर रही हूँ कि बेसिकली हमें ये बता दें कि आया इस जो तब्दीली हुई है, ये आप वज़रा की कारकर्दगी पे आप क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, आप नाकिस कारकर्दगी का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं असद उमर साहब को, या फिर कोई और वजूहात थी कि वो पसंदीदा थे और पसंदीदा नहीं रहे, या उनके खिलाफ साजिश हो गई, वो किसी लॉबी का हिस्सा बने थे और कोई लॉबी उनके खिलाफ काम कर गई, लेकिन हमें ये क्लैरिटी शायद अभी तक तो नहीं मिल रही। राना अफजल साहब, जो नए पोर्टफोलियोज हैं जो अभी तक हमारे पास इत्तलात आई हैं, जो मौसूल हुई हैं, वो मैंने शेयर की हैं, किस तरह से आप देखते हैं वजारत जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है, वजारत दाखिला ब्रिगेडियर एजाज शाह को दिए जाना, फिरदौस आशिक अवान साहब फवाद चौधरी को रिप्लेस कर रही हैं, और फिर दीगर जो नाम सामने आए हैं, आपको लगता है कि बेहतर फैसले, बेहतर कारकर्दगी हो सकेगी, दिखा सकेंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता। अगर सरवर चौधरी साहब एक जगह पे नालायक साबित होते हैं तो हवाई जहाज उड़ाने में उनका कौन सी महारत है, उनको पायलट लाइसेंस तो नहीं है उनके पास। तो फिरदौस आशिक अवान साहबा के बारे में मुझे कमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं कहाँ से वो घूमती हुई आ रही हैं और क्या उनका मतलब। सर वो तो इन्फॉर्मेशन, उनके पास तो इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री का एक्सपीरियंस है। कुछ चीजें प्राइवेटाइज प्राइवेटाइजेशन की मिनिस्ट्री तो दे दी है उनको, लेकिन साथ ऐलान ये भी हो चुका है कि हमने किसी चीज को बेचना नहीं है, हमने ठीक करना है उनको। चलें, अल्लाह करे ठीक कर लें। अब फवाद चौधरी साइंसदान बन गए हैं, चलें पहले तो वो वकील थे और वहां पे भी उनके बारे में हामिद खान साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, अब वो साइंसदान बन गए, चलें अल्लाह करे कि वो कुछ। एजाज शाह साहब की मिनिस्ट्री जो है वो बहुत क्रिटिसाइज होगी। एजाज शाह साहब जो हैं उनके बारे में जो एक तासुर है पाकिस्तान में, वो एक खौफनाक इंसान का तासुर है। वो फ्रंट मैन थे मुशर्रफ के, और क्यों उनको लाया गया? क्या पाकिस्तानी कौम को खौफजदा करना है? क्या पाकिस्तान में डंडा चलाना है? क्या आने वाले वक्त में जो हुकूमत के खिलाफ जो एक लोगों का सैलाब निकलने वाला है, जो तंग हैं, अपनी जिंदगियों से तंग हो गए हैं, उनको रोक लेंगे एजाज शाह साहब? अगर वो जुल्म की दास्तान को दोहराएंगे तो वो अवाम उनकी हुकूमत को बहा के ले जाएगी। तो मैं समझता हूं कि एजाज शाह साहब की जगह कोई मोतदिल इंसान जो था, उसको मोतदिल और कॉम्पिटेंट आदमी को इंटीरियर का मिनिस्टर होना चाहिए था। बहरहाल ये मेरे तबसरे हैं, सवाती साहब का मैंने जिक्र नहीं किया। अल्लाह ताला बाकी पाकिस्तान की जो गाय भैंसे हैं उनकी खैर बनाए और गरीब लोगों की खैर हो। सर लेकिन ये हाँ, मुझे बताएं, शहरियार आफरीदी साहब की भी कोई इनकॉम्पिटेंसी सामने आई है, वो भी सही से अपनी वजारत नहीं चला सके, आपको लगता है? वो मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ असेंबली में बड़ा अच्छा वक्त गुजरा, उनके साथ मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। उनको भी कोई अच्छी मिनिस्ट्री मिल जानी चाहिए, मेहनती आदमी है, उनको फोकस्ड अगर काम करने का मौका दिया जाए तो अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। ठीक है। अली मोहम्मद खान अच्छा आदमी, उसे भी काम दिया जा सकता है। तो जहां तक असद उमर का मामला है, बहुत गलत फैसला है और बहुत गलत वक्त के ऊपर यह किया गया है। डॉक्टर साहब, अब आप जरा इस फैसले को डिफेंड कर लीजिए सर, या कोशिश कर लीजिए। देखिए, बात ये एक तो चीज है कि प्राइम मिनिस्टर का सवाबदीद है, जिस कैप्टन के नाम के ऊपर वोट सवाबदीद है, मगर तनकीद तो हो सकती है ना, बात तो हो सकती है। सर अब आ जाए उसके ऊपर, सिलेक्शन के ऊपर। सिलेक्शन जो लीडर होता है, रेस्पॉन्सिबल वही होता है, और वो सिलेक्शन लाजमी कुछ सोच समझ के करता है। हम उसके ऊपर तबसरे जरूर कर सकते हैं कि ये जो पोस्ट है ये राइट पर्सन फॉर राइट जॉब के लिए है या नहीं है, ये जिसको लगाया गया है ये इस राइट जॉब। तो मुख्तलिफ लोग और मुख्तलिफ तबसरे होते हैं। तबसरे नहीं होते, भुगतना भी हमने होता है। तारिक से दूसरे के लिए तबसरा होगा, मगर फैसला वो होगा
जो कैप्टन चाहेगा, जो सर आपका फैसला आपके घर का फैसला नहीं है, ये हुकूमत का फैसला है, इसका इम्पैक्ट होता है, ये पूरा मुल्क का फैसला होता है, तकदीरें होती हैं, अवाम के मसले मसाइल अवाम की तकदीर इससे जुड़ी होती है। आप इस बात को इस चीज पर कैसे कह सकते हैं कि जी उनका स्वाब भी अख्तर उन्होंने कर लिया? उन्होंने घर का फैसला नहीं किया, मुल्क की किस्मत के फैसले हैं ये। सिंपल में बात ये है, मैंने आपको क्या कहा, आप देखें ना, बात अगर मैं दूर बैठा हूँ आप सुनेंगी नहीं, तो बात सिंपल में ये है कि अच्छी बात है कि हर एक से मशवरे के बाद वो लिया जाए, डिसीजन किया जाए, लीडरशिप ने लाजमी मशवरा करके इंटरव्यू लेके किया होगा, मगर हर बंदे से हर बंदा खुश नहीं होता। उसके ऊपर राना साहब का अलग तबसरा होगा, पीरजादे साहब का अलग तबसरा होगा, मगर इनको भी आजादी रहा है, ये जो भी तबसरा करे। प्राइम मिनिस्टर ने लाजमी आज अगर फैसला किया है सोच समझ के क्या होगा। और तो डॉक्टर साहब फैसला तो मैं क्या आपकी बात से ये मानूं कि पहले जो फैसले किए थे वो सोच समझ के नहीं किए थे? डॉक्टर साहब क्या पहले फैसले सोच समझ के नहीं किए थे प्राइम मिनिस्टर ने? बिल्कुल सोच समझ के किए होंगे, ठीक है, तो वो नहीं चले, वो नहीं चले ना, वो भी स्वाब भी दिया आपका, 100% सही हुआ हो। तो अब क्या कैसे गारंटी है कि आप सारे 100% ठीक होंगे? तो फिर आपको थी उसके ऊपर पूरा उतरे, ये भी सही नहीं हो, ये भी नहीं हो सकता। देखिए डॉक्टर साहब मेरी बात सुन लें, डॉक्टर साहब मेरी बात सुन लें, वजारतें तब्दील होती रहती हैं, काबीना रिशफलिंग होती है विद इन द कैबिनेट, हमें इशू किसी को भी मेरा ख्याल है इस बात से नहीं है, टाइमिंग्स के हवाले से है। असद उमर साहब के लिए तो राना अफजल साहब भी कह रहे हैं कि उनको काम नहीं करने दिया गया, उनके हाथ पैर बांध दिए गए, उनकी मिनिस्ट्री में बहुत ज्यादा मुदाखलत होती रही। चले आप इस चीज को भी एक साइड पे रख दे, आप IMF की टीम को क्या कहेंगे कि जो आपसे सुने, आप IMF की टीम को क्या कहेंगे डॉक्टर साहब कि जो अमेरिका में आपको कन्वेंस करके आया, आपसे मुलाकातें करके आया, वो कोई और था, अब आप आइए किसी और से मुलाकात कीजिए। बहुत मरतबा ऐसे हुआ, बहुत मरतबा आप मिनिस्टर की जगह पे सेक्रेटरी मुझे बताएं, कई मरतबा ऐसे सेक्रेटरी है, बहुत मरतबा यहाँ पे। तो बस ठीक है, फिर कौन सा नया पाकिस्तान? बिल्कुल सही कह रहे हैं हम डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, मुश्किल आसान कर दी सर। तो ये तो नया पाकिस्तान ही नहीं हुआ, अगर बहुत मरतबा ऐसा हुआ है तो इस मरतबा भी ऐसा हो रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस? जो डॉक्टर रमेश कुमार कह रहे हैं उसका हासिल कलाम असल में मेरे नजदीक ये है कि तब्दीलियां बाज़ औक़ात चाहते हुए और बाज़ औक़ात ना चाहते हुए करनी पड़ती हैं, और इस मामले में शायद हम तीनों ही मुत्तफिक हैं, आप भी मुत्तफिक हैं कि असद की हद तक तो फैसला गलत है, चाहे असद ने किया है। मैं तो माजरत के साथ राणा साहब को बड़ा बुरा लगेगा, मगर मैं तो फवाद चौधरी साहब को भी फैसला गलत समझती हूँ, क्योंकि फवाद चौधरी साहब बेशक अपोजिशन को बड़े बुरे लगते हैं, आप दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने PTI को डिफेंड नहीं राणा साहब को काबू किया हुआ था और ठीक किया हुआ था उन्होंने बिल्कुल, और उनकी पार्टी विलन ऐसे करते हैं, विलन नहीं करते, हर पार्टी में विनर करते हैं, विलन नहीं विनर करते हैं ऐसा। अच्छा आगे अगले राणा साहब जरा एक छोटी सी बात करता हूं, हर पार्टी में हॉक्स होते हैं, आपकी पार्टी में भी है, हर पार्टी में होते हैं। मैं दूसरी बात यह है, देखिए इस वक्त कुछ अहल लोगों की कमी है हमारे मुल्क के अंदर, इसमें कुछ शुबा नहीं है। मसलन ये बातें हो रही हैं कि कुछ टेक्निकल लोग लाए जाएंगे वजारत खजाना में, लाए जाएंगे नहीं, ले आए। मैं जरा टेक्निकल लोगों का हाल बता दूं नाम लिए बगैर, जितने सेक्रेटरीज पिछले 15-20 साल के हैं इनमें से कोई सब आजमाए जा चुके हैं, और सबके दौर में वजारत खजाना नाकाम हुई है। मुशर्रफ साहब कहा करते थे 16 अरब डॉलर का जब उन्होंने दुगनी कर दी थी अपनी बरामदात, तो उस वक्त कहा करते थे खजाना भरा हुआ है, आप बताएं कौन सा मंसूबा शुरू करना है। ये उनकी टीवी की तकरीर है, उनको ये नहीं मालूम था मुशर्रफ साहब को और उनकी टीम को कि ये रुपया जो है, ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है, ये मंसूबों में लगाने के लिए नहीं होता, ये तो इमरजेंसी पेमेंट्स वगैरह के लिए उसके लिए होता है, और कुछ भी नहीं इसका मकसद होता, ये इस्तेहकाम के लिए होता है। कहना ये चाह रहा हूं कि तमाम सेक्रेटरी, चाहे वो पेट्रोलियम के थे, खजाना के थे, वकास मसूद थे, जो कोई भी थे, अब आप अगर इन्हीं में से किसी को लाएंगे तो बहुत बड़ा इंतजामी हादसा रूनुमा हो सकता है। कोई नया काबिल आदमी कहीं से ढूंढ कर लाएं, चंद दिन जाया होने दें, वो बेहतर है। तीसरी बात, फैसला फौरी तौर पर करना है 2 वजूहात की बुनियाद पर। कौन सी? एक, वजीर आजम चीन जा रहे हैं, वहां पर संजीदा मुज़ाकरात होने हैं CPEC के ऊपर, और ADB ने आज कहा है हुकूमत के हक में कि जिस चीज की वजह से इकोनॉमी को अब बहुत बड़ी मदद मिलेगी, वो जो अब मरहला शुरू होने वाला है सनती जोन्स का, दूसरा तीसरा, उसकी बुनियाद पर। एक दूसरी ये है
کہ آپ کسی بھی صورت میں بجٹ کے مسئلے کے اوپر کسی بہت اہل وزیر کے بغیر کام نہیں کر سکتے. جو روایتی نیچے ان کے لوگ کام کر رہے ہیں انہوں نے تو یہاں تک صورتحال پہنچا دی ہے کہ ایک اچھا مشورہ بھی نہیں دے سکے کہ جناب اس وقت میں ایسے حالات میں اتنی قیمتوں کو بڑھانا، چاہے وہ کھانے کی چیزیں ہوں یا اور چیزیں ہوں، کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے. صحیح ہے سر، بریک لینے دیجیے گا. رانا افضل صاحب، ڈاکٹر حفیظ شیخ جو تھے مشیر خزانہ، اب ان کو بنانے کا فیصلہ بھی ہو گیا، ان کو قلمدان بھی مل گیا. اس پر میں آپ کی ذرا رائے لوں گی کیونکہ ظاہر سی بات ہے پہلے بھی وہ وزیر خزانہ پاکستان کے رہ چکے ہیں، آپ بھی فائنانس منسٹر ہیں فار اسٹیٹ، تو ذرا آپ کو بھی پتا ہوگا کہ وہ کس قسم کے وزیر خزانہ تھے پہلے اور اب ان سے کس حد تک امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں. مختصر سا بریک لوں گی، واپس آؤں گی تو پھر میں یہ جاننے کی کوشش کروں گی کہ کیا نئے وزیر خزانہ مہنگائی میں کمی کر دیں گے، کیا نئے وزیر خزانہ ایم آئی ایف سے شرائط میں نرمی مزید لے کر آ جائیں گے، بجلی کی قیمتیں واپس لے لیں گے، گیس کی قیمتیں واپس لے لیں گے، ڈالر واپس لے کر آ جائیں گے. کون سی وہ امید ہے جو ہم نئے وزیر خزانہ سے لگائیں؟ لیٹ می ٹیک اے شارٹ بریک. واپس آتے ہیں. جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. رانا افضل صاحب، وہ کون سی امید ہے جو میں نئے وزیر خزانہ سے لگاؤں یا مشیر خزانہ سے لگاؤں یا عوام لگاؤں؟ آپ نے جو لسٹ پڑھی کہ وہ تبدیلیاں فوری طور پہ لے آ سکیں گے، میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں لا سکیں گے. لیکن اگر وہ ایک کنسسٹنسی اور ایک پالیسی ہماری حکومت کو دے سکیں جس سے آپ کی انڈسٹری جو ہے اس کو لانگ ٹرم ایک وے فارورڈ ملے اور ان کو پتا ہو کہ اس ملک میں پالیسیز آئندہ کیا ہوں گی. اسی طرح سے آپ کی جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے اس کے بارے میں پالیسی واضح ہو، اور جو ہماری لاس میکنگ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، جو سرکاری ادارے ہیں، اسٹیل مل، پی آئی اے، یہ وہ، ان کے بارے میں جو پالیسیز ہوں جو بلیڈ کر رہا ہے پاکستان، یہ بڑے اہم اور وہ چیزیں تھیں جن کو نمبر 1 پہ آپ کو ٹچ کرنا تھا. آپ 8-10 ارب ڈالر لینے جا رہے ہیں، 4 ارب ڈالر کی تو آپ نے ریونیو کلیکشن آپ کی شارٹ وال ہوئی ہے. آپ کے جو ریونیو منسٹر ہیں وہ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن 450 ارب ڈالر یا 500 ارب ڈالر کے اوپر آپ کا کھڑا ہوگا سال کے اینڈ میں ریونیو لاس. تو 5-4 ارب تو آپ نے یہاں لوز کر دیا. آپ کی اسٹینڈ اونڈ انٹرپرائزز جو ان کو آتے ہی پہلے دن یہ ہم پہ تنقید کرتے تھے، تو چیلنجز بہت بڑے ہیں ان کے پاس اور چیلنجز بڑے کر لیے گئے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کامیاب صرف اس صورت میں ہوں گے اگر عمران خان بے جا مداخلت ان کے کام میں نہ کرے. اگر فیصلے عمران خان نے کر لیے ہوتے ہیں کہ ہم نے سعودی عرب سے قرضہ لینا ہے، ہم نے یو اے ای سے قرضہ لینا ہے، آپ کو آئی ایم ایف میں نہیں جانا، تو پھر سر سعودی عرب سے قرضہ لینے کا فیصلہ تو اسد عمر صاحب کہتے ہیں میرا تھا. میں نے عمران خان کو کہا تھا کہ کون سی دنیا میں رہتے ہیں، شکر کریں کہ وہاں سے قرضہ ملا ہے، باہر نہیں جاؤں گا. میں نے ان کو کہا کہ چلیں آپ. شکر کریں رانا صاحب. میں نہیں سمجھتا کہ اسد عمر ایک پروفیشنل انسان تھے. وہ پروفیشنل بینکنگ سے ہٹ کے کسی کے پاس کشکول لے کے جاتے ہیں. یہ ایکسپرٹیز، یہ کشکول نہیں ہے، یہ ضرورت ہے. کیا کر رہے ہیں رانا صاحب؟ اچھا میں ٹھیک ہے، یہ سیاسی بیانات آپ دے رہے ہیں اس وقت. میں سیاست دان تو ہوں نا جی. نہیں، سیاسی بیانات گمراہ کن سیاسی بیانات. وہ آپ گمراہ نہ ہوں، آپ تو بڑے انہوں نے ایڈجیکٹو لگا دیا اس میں. اچھا ڈاکٹر رانا صاحب میں واپس آ رہی. جی رانا صاحب ایک سیکنڈ. یہ والا فارمولا پاکستان کے کسی وزیر خارجہ نے استعمال نہیں کیا تھا، یہ کوئی ایجاد نہیں ہے، وزیر خزانہ. ہاں اچھا ڈاکٹر رمیش کمار صاحب مجھے ایک بات یہ بتا دیں. اسد عمر صاحب آج بھی جب مستعفی ہونے کے بعد بھی جو وہ پریس کانفرنس انہوں نے کی، انہوں نے کہا آج بھی میرا پکا یقین ہے، مجھے پورا اعتماد ہے کہ نیا پاکستان بنے گا. اب ذرا مجھے بتائیں یہ نیا پاکستان کون بنائے گا؟ وہ کابینہ جو کبھی مشرف صاحب کے ساتھ تھی، کبھی کسی کے ساتھ تھی، حفیظ شیخ آزمائے ہوئے، اعظم سماتی آزمائے ہوئے، غلام سرور آزمائے ہوئے، یہ تمام وہ پی ایم ایل کیو اور مشرف صاحب کے ساتھی، فردوس عاشق خوان صاحبہ پیپلز پارٹی، فواد تو پتہ ہی تھا، میاں سمرو مشرف صاحب، شہریار آفریدی سیفران میں وہ تھے تو ادھر کر دیں گے، اعجاز شاہ مشرف صاحب. تو یہ مشرف صاحب ہی رہ گئے ہیں سر، ان کو بھی لے آتے بس، وہ ایک رہ گئے تھے باہر. انجن جو ہوتا ہے نادیہ، انجن جو ہوتا ہے ڈپینڈ کرتا ہے انجن کے اوپر، کیپٹن کے اوپر. اور اگر انجن جو چاہتا ہے کہ مجھے اتنی اسپیڈ میں جا سکتا ہے تو یہ پیچھے کتنے بھی ریڑے ہوتے ہیں وہ اس کے اندر انرجی. سر تو کیپٹن تو وہی ہے، تو یہ بوگیا کیوں چینج کر دی؟ میں سمجھتا ہوں کہ کیپٹن کی ول ہے اس ملک کو کرائسس سے نکالنے کے لیے، اور ملک کے اندر کرائسس آج 8 مہینے کی نہیں ہے، یہ ان 15-20 سالوں سے پہلا جب آئی. سر کیپٹن کے پاس ول ہے لیکن کیپٹن کے پاس ٹیم ہی نہیں ہے. آپ تو پرانے مورے نکاح اتار رہے ہیں.
मैं समझता हूँ टीम जो पाकिस्तानी होंगे, पाकिस्तान की टीम बनेगी ना, कोई इंडिया से टीम तो नहीं आएगी यहाँ नहीं पे। तो फिर अपने लोग, फिर आप लोग नया पाकिस्तान कहाँ से बनाएंगे? इनसे ये बनाएंगे नया पाकिस्तान? पाकिस्तान लीडर की रमेश इस इंजन को बोगियों का नहीं पता, वो इंजन कहेगा। और मैं आज भी कहता हूं कि फाइनेंस मिनिस्टर जो भी होगा उसको जब डिफिकल्ट डिसीजन करेगा उसके ऊपर क्रिटिसिज्म होगा, और उन क्रिटिसिज्म को उनको पेशेंटली सुनना भी चाहिए, वेलकम भी करना चाहिए, एड्रेस भी करना चाहिए, जो असद उमर की नेचर में थोड़ा बहुत नहीं था, जिसकी वजह से असद उमर ने भी ये हार्शली एक्शन लिया है। और आगे भी जो भी फाइनेंस मिनिस्टर आएगा इसी तरीके से हार्श डिसीजन लेने पड़ेंगे, पाकिस्तान पॉपुलर डिसीजन लेने पड़ेंगे, पब्लिक पॉपुलर। तो फिर अवाम को क्या मिलेगा इससे? क्या कहा? अवाम को इससे क्या मिलेगा अगर यही सब पॉलिसीज देखिए, अवाम को मैं आज भी कहता हूँ, शॉर्ट टर्म अवाम को रिलीफ देने के लिए अगर हम गए तो ये लॉन्ग टर्म हमारी, तो फिर असद उमर में क्या बुराई थी? माजी में शॉर्ट टर्म इम्प्लीमेंटेशन थी, लॉन्ग टर्म नहीं थी। लॉन्ग टर्म पे अगर आपको जाना है तो शॉर्ट टर्म को फिलहाल इग्नोर करना पड़ेगा, क्रिटिसिज्म सुनना पड़ेगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, काश आप मेरे सामने बैठे होते तो मुझे आपको समझने में आसानी होती। मुझे अर्गे समझ, तारिक पीरजादा साहब, असद उमर साहब आज भी थे, नया पाकिस्तान ये लोग बनाएंगे नया पाकिस्तान? मैंने तो ये लोग बनाएंगे नया पाकिस्तान? मुझे एक नाम तो बता दें जो नया पाकिस्तान का हो। मैंने तो बड़ी दयानतदारी के साथ, इमरान खान बनाएगा। मैंने तो बड़ी, सर वो तो फिर अभी बना लेता ना, 8 महीने में क्यों नहीं बनाया? देखिए तब भी ये पहले पुराने पाकिस्तान में ये 8 महीने में वजीर चेंज नहीं होते थे। अभी तो आप कह रहे थे बहुत तब्दीलियां आती थी, सर होते थे। माजी में हेल्थ मिनिस्टर पीपल्स पार्टी के दौर में भी वजीर खजाना इसी तरह तब्दील होते थे, मगर चली क्योंकि फेवरेटिज्म था। आज अगर उन्होंने अपने सीनियर वर्करों को फारिग किया है, आपको सर मैं फारिग करने पे एतराज नहीं है डॉक्टर साहब, एतराज फारिग करने पे नहीं है। एतराज ये है कि एक तो असद उमर साहब के हवाले से टाइमिंग का, दूसरा ये जो नए जो आप लोगों ने सिलेक्शन की है, ये तो सारे वो, अब मैं क्या बोलूं, सारे आजमाए हुए लोग। जी सर, लास्ट कमेंट। इससे नहीं, इससे बेहतर चॉइस ये थी। आप बिल्कुल आपका हक बजाय आप इन चीजों के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं कि ये अगर आप तब्दीली करने जा रहे हो हम आपको वेलकम करते हैं, मगर तब्दीली के ऊपर जो उसको जो रिप्लेसमेंट जो आ रही है, बड़ी देर की मेहरबान आते आते मैं यही कहना चाह रही थी, जब से यही कहना चाह रही थी। सर लास्ट कमेंट। देखिए डॉक्टर रमेश कुमार और राणा साहब ने जो बातें की हैं, अच्छी है बुरी सब मिली जुली हैं, तो वो ऐसे ही होता है सियासत में। लेकिन हकायक ये हैं कि इमरान ने मुल्क चलाना है और बाकी मुशीरान और मुआविन जो हैं उनके साथ काम करेंगे। इस जो आपने नुक्ता उठाया है वही काम का नुक्ता है कि मुशीर और मुआविन वो चाहिए जो मुल्क को सही मानों में अपनी नई सोच दे सकें, तहर्रुक दे सकें और आगे चला सकें। जो मौजूदा नई टीम लाई गई है, मेरी दुआ है कि वो कामयाब हो। मुझसे ज्यादा इमरान को ख्वाहिशमंद आपकी दुआ है, मगर आपको उम्मीद नहीं। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि उम्मीद नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ इंतजार करने की जरूरत है। चलें ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तारिक पीरजादा साहब, राना अफजल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रमेश कुमार साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जब नए पाकिस्तान की बात होती थी तो एक जोश होता था, एक बलबला होता था, नया पाकिस्तान होगा, नए चेहरे होंगे, नई पॉलिसी होगी, नई टीम होगी। लेकिन अगर इस टीम के साथ नया पाकिस्तान बनने जा रहा है, अल्लाह करे कि बन जाए, दुआएं कर सकते हैं, दवा तो शायद ये टीम करे तो कोई काम आ जाए। एनीवेज, प्रोग्राम से दीजिए नादिम मिर्जा को इजाजत। अल्लाह हाफिज।